السلام علیکم ناظرین، میں حسام دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسیات۔ ناظرین، آج کے پروگرام کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا جو آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم گفتگو کرنے یا لب کشائی کرنے کی کوشش کریں گے وہ بیسیکلی جیو پالیٹکس ہے۔ اور اس جیو پالیٹکس میں اور خاص طور پہ خطے کی جو ہماری جو پالیٹکس ہے اس کے اندر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہوا جو پاکستان نظر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کون سے ایسے مسائل تھے یا کون کون سے ایسے جو چیزیں ہیں جن کو لے کر پاکستان چلا، اور آج جو ہے پاکستان جو ہے ایک بالکل باقی جتنے بھی ممالک ہیں، پورے خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں ان سے ہمیں ایک الگ سائڈ پہ کھڑا ہوا، تھوڑی اونچی جگہ پہ کھڑا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور وہ وجہ ہے ہمارے مشرق وسطیٰ میں بگڑتی ہوئی صورتحال۔ کل کے پروگرام میں ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے گفتگو کی تھی اور اس کے اندر ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ مذاکرات کے جو میز ہے وہ سجنے والا ہے۔ مذاکرات کے لیے جو ہے وہ ایک جانب تو کہا جا رہا ہے کہ ترکی، مصر، پاکستان، اردن، اور دوسری جانب سے جو ہے اگر سعودی عربیہ، یو اے ای، ایران اور اسرائیل اور امریکہ، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ بیسیکلی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی جو ہے ان مذاکرات کے اندر شامل ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر اگر میں دیکھتا ہوں تو کچھ جگہوں پہ مسلسل ایک گفتگو شنید ایسی ان کی گفتگو شنید کچھ اس قسم کی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے میں نہ مانوں والی بات ہوتی ہے۔ کہاں پہ جو ہے وہ یہاں پہ کسی قسم کی مذاکرات پاکستان میں تو نہیں ہو سکتے۔ ثالثی پاکستان کی تو ویلیو ہی نہیں کہ وہ ثالثی کروا سکے۔ اگر میں اپنے ہمسایہ کی جانب دیکھتا ہوں، بھارت کی جانب دیکھتا ہوں، تو بھارت کو جو اس وقت ان کا جو جتنا بھی میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ان کا سوشل میڈیا ہے، وہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ جو ان کو تکلیف جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ثالثی کرتا ہوا کردار یہ بطور ثالث مشرق وسطیٰ کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اب بھارت کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ بہت سارے ان کے جو سینئر جرنلسٹ ہیں اور وہ جرنلسٹ جو کہ تھوڑا بہت ان بائسڈ ہے، میجورٹی تو وہاں پہ ان کی جو بائسڈ جرنلسٹ کی ہے، جن کو کہ ہمارے دوست جو ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے، علی اشرف رتا صاحب، وہ تو ان کو کہتے ہی گودی میڈیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ تعداد ایسی ہے جو کہ اس بات کے اوپر مستقل وائٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل تھے، کون سی ایسی چیزیں تھیں کہ بھارت جو تھا اس دوڑ سے نکل گیا اور پاکستان آگے آ گیا۔ اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں تو کل تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات بالکل ہونے والے ہیں اور مذاکرات سمجھے بالکل تیار ہیں، اور ایران کی جانب سے 6 نکات جو تھے وہ بھی پیش کر دیے گئے تھے اس جنگ بندی کے لیے۔ لیکن آج کے دن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے جو 6 نکات تھے اس کے مقابلے میں امریکہ کی جانب سے 15 نکات جو تھے وہ آج پیش کیے گئے، جو کہ پاکستان کے پاس ہے، اور پاکستان نے وہ ایران کو آگے فارورڈ کر دیے، اور اس کے جواب میں ایران نے ان 15 کے 15 پوائنٹس کو یکسر ان کو ڈینائی کر دیا، اور اس کے جواب میں اپنے 6 نکات جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کے حوالے کر دیے، اور پاکستان نے وہ نکات جو ہیں وہ آگے امریکہ تک پہنچا دیے ہوئے ہیں۔ معذرت، اس تمام تر گفتگو کا مطلب یہ آپ نکالتے ہیں، بلکہ مطلب کیا نکالتے ہیں، یہ بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکا ہے کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور کانفیڈنس بلڈنگ میئرمنٹس جو ہیں وہ اس وقت طے پا رہے ہیں، اور پاکستان کے تھرو ہی طے پا رہے ہیں ہمارے، بلکہ یہاں تک بھی ہمیں کہا گیا، پاکستان کے اندر سے کہا گیا کہ پاکستان تو ایک ڈاکیا بن چکا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو تھا، یہ اسپیسیفک ورڈ جو تھا، یہ بھارتی میڈیا کے اوپر جو تھا بڑا زور سے بولا جا رہا تھا کہ پاکستان کی اوقات ہی کیا ہے، وہ ثالث نہیں بن سکتا، پاکستان تو ایک ڈاکیے کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک بات جو ہے اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ پاکستان کے اندر اتنی تو ہمت ہے کہ وہ ایک ڈاکیا بنا، اور خاص طور پہ جب اتنے بڑے معاملات ہوں گے تو ڈاکیا اسی کو بنایا جاتا ہے جس پہ اعتماد ہوتا ہے، ڈاکیا اسی کو بنایا جاتا ہے جس کے اندر پاور ہوتی ہے، کرج ہوتی ہے۔ اگر اتنی ہی ہمت تھی، اتنی ہی پاور تھی، اتنی ہی کرج تھی، تو بھارت کیوں نہیں ڈاکیا بن سکا؟ اور اس طرح کے تمام تر چیزوں کے اوپر ہم آج ڈسکس کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ انٹرو جو ہے وہ اتنا ہی بہت ہے، باقی چیزیں جو ہم اپنے گفتگو کے اندر ہم جو ہے وہ ان کو کور کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے علی اشرف رتا صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے۔ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے انتہائی سینئر تجزیہ کار، دفاعی تجزیہ کار اور انٹرنیشنل افیئرس کو اوپر ایک گہری نگاہ رکھنے والے کرنل سیف قریشی صاحب، سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ جو اسٹوڈیو میں تشریف لے گئے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ احسن رضا صاحب، احسن رضا صاحب صحافی ہیں، ڈان اخبار کو سے ایسوسیٹ رہے ہیں، اور ڈان اخبار سے ایسوسیٹڈ ہی ایک اور اخبار ہے، اس کو آج کل جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو چلا رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ لیں گے اس کے کرتا دھرتا احسن صاحب ہی ہیں، اور
انٹرنیشنل افیئرس کو جیو پالیٹکس کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سر اسٹوڈیو میں تشریف لے کے آئے. تو میں جو سب سے پہلے تو علی اشرف صاحب آپ سے, کیونکہ آج کل ان کا سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کی جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی سوشل میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہے, اور خاص طور پہ انٹرنیشنل افیئرس کی آئی آر کی اگر میں بات کرتا ہوں تو اس میں سر یہ جو سچویشن جو آپ کو نظر آ رہی ہے, ہاں نہ ہاں نہ ہاں نہ, لیکن اب جو چیزیں کلیئر ہو کے باہر نکلی ہیں اب وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات سر یہ کہ اس تمام تر جو سچویشن یا ایپیسوڈ ہمیں اس وقت کرنٹ جو اس وقت ایپیسوڈ چل رہی ہے, اس میں بھارت کا کردار آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا. سب سے پہلے تو ہم بھارت کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں جی جی کہ آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 1.5 ماہ سے بھارت جو ہے وہ کس گروپ کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور وہ کس طرح کے بیانات دے رہا تھا. بالکل وہ اسرائیل کو اپنا باپ کہہ رہا تھا, اور دوسری طرف جو ان کی جو رپورٹس آ رہی تھی کہ وہ ٹرمپ کو منانے کے لیے ڈانس بھی کر رہا تھا. بالکل. تو وہ یہ ایک گروپ کے اندر وہ بیٹھا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ایک طاقتور گروپ ہے, یہ ڈیفینیٹلی جیت جائے گا, اور الٹیمیٹلی اس کی جو پوزیشن ہے ریجن کے اندر وہ بہت سٹرونگ ہو جائے گی, اور اسی لیے وہ ایک کلیئر سٹانس لے کے جو ہے وہ اس گروپ کے اندر کھڑا تھا. دوسری طرف پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان جو ہے اس نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک گروپ کے اندر نہیں تھا. وہ ایک طرف بیک ڈور چینلز اس نے ایران کے ساتھ بھی کھولے ہوئے تھے, اور دوسری طرف جو فرنٹ پہ اپنے دوستوں کو مڈل ایسٹ کے جو اس کے ایک لمبی ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ, خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ, ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بھی انگیج کیے ہوئے تھا اور ان کو روکے ہوئے تھا اس تمام سینیریو کے اندر. ایک صبر کا سمجھ لیں, ان کو ایک کہا تھا کہ آپ صبر کیجئے. اور جو تیسرا فریق ہے امریکہ, آپ کو پتا ہے کہ وہ سپر پاور ہے, اس کے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے ہیں. بالکل ایسے. اور ہمارے جو موجودہ جو وزراء ہیں اور وزراء اعظم جو ہیں وہ یہ بات جو ہے وہ کہتے ہوئے آئے ہیں, پیچھے آپ دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ ہے ہمارے لیے شاید وہ آکسیجن کا کام کرتا ہے. تو کسی حد تک وہ ٹھیک بھی ہے, ریئلٹی کے قریب بات ہے. ریئلٹی چیک ہے سر بیسیکلی. تو پاکستان کی اگر اس میں اوور آل سینیریو میں دیکھا جائے تو پاکستان کی ایک ڈپلومیٹک فتح ہے. اور جہاں تک بات رہے گی ڈاکیے کی, تو ڈاکیا کس کو بنایا جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ ہم پنچایتوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, پنچایت کس کے پاس آتی ہے؟ چودھری کے پاس, اس کے پاس آتی ہے جس کی سے ہوتی ہے, بالکل, جس پہ دونوں پارٹیوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ جو یہ فیصلہ کر دے گا یہ بعد میں اس کو منوا بھی لے گا. بالکل ایسے. تو یہ پوزیشن اس وقت جو ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا پاکستان کے اوپر کہ یہ پوزیشن جو ہے پاکستان کو نصیب ہوئی, اور پاکستان جو ہے اس وقت علاقے کے چودھری کے طور پہ انٹروڈیوس ہوا. اب اس کو وہ کوئی بھی نام دیں, وہ صرف سمجھ لیں کہ اپنی جو ایک ہزیمت ہے, جو اپنی بے عزتی ہے, جو اپنی ضلالت ہے, وہ اس کو چھپانے کے لیے ان کا جو میڈیا ہے وہ اس طرح کی باتیں ہمیشہ کرتا رہا ہے, اور ان کے میڈیا کی جو باتیں ہیں انٹرنیشنلی وہ مذاق کے طور پہ لی جاتی ہیں, ان کو ایز اے میم کنسیڈر کیا جاتا ہے, نہ کہ سیریس لیا جائے. تو باقی جو بات ہے آگے آنے والے ٹائم میں اس ریجن کے اندر جو ہے ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے سینیریو کو, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 10 اکتوبر والا جو آپ کا پروگرام تھا, یہیں پر بیٹھ کر میں نے آپ کے سامنے ایک بات کہی تھی کہ یہ جنگ 20 یا 30 دن سے زیادہ نہیں چلے گی. امریکہ جیتے یا ہارے دونوں صورتوں میں بھاگ جائے گا. تو آج الحمدللہ ہماری وہ جو بات تھی جو ہم نے فیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھی وہ بالکل درست ثابت ہوئی. امریکہ جو ہے اب بیک فٹ پہ ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 3-4 دن کے اندر امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں, ہم انگیج کر رہے ہیں ایران کو, بٹ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہا ہے, اور جن پوائنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ پوائنٹس بھی اگر ایران کی جانب سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑے رائٹ فلی جو ہے اسی پہ ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے بیسیکلی ہم نے ایک جو جنرل اوور ویو ہے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ کریٹ بنا لیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر گھستے ہیں, اس میں چیک کرتے ہیں کہ کیا اور اس اوور آل سینیریو کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سینیریو کریٹ ہوا تھا, اس وقت ون ون سچویشن ہے, یا اس وقت کون کس کے آبجیکٹیو اچیو ہوئے ہیں, کون جو ہے وہ اپر ہینڈ پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو آبجیکٹیو امریکہ نے سیٹ کیا تھا وہ آبجیکٹیو وہ اچیو نہیں کر سکا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف ایران جو ہے اس نے بہت اچھے طریقے سے ریٹیلیٹ کیا, اور ایک بہت بڑی ریجن کے اندر سپیس کریٹ ہوئی ہے جس کو آنے والے دنوں میں چائنا اور رشیا فل کریں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پاور کا جو ویکیوم ہے اس کو وہ اب, یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کنٹرولنگ جو تھی وہ امریکہ کے ہاتھ سے نکلے گا, ویکیوم کریٹ ہو گیا, اب چائنا اور رشیا جو اس کو فل کریں گے. کرنا صاحب ہم سب سے پہلے تو ہم ذرا تھوڑا سا ڈیفنس کے حوالے سے, یا ہم اس کو عسکری پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو, سر ایران کی امریکہ کی اب تک کی جتنی بھی اگر میں پچھلے 25 سال 30 سال 40 سال کی اگر میں سچویشن دیکھتا ہوں تو سر
اس نے کوئی لانگ ٹرم اس نے جہاں پہ بھی اپنی فوجوں کو اتارا یا وہاں پہ کسی بھی ملک کے اوپر اگر اس نے قبضہ کیا یا اس نے وہاں پہ حملہ کیا تو سر اس میں دیکھیں کہ اس کو لانگ ٹرم جو ہے وہاں پہ کوئی بینیفٹ نظر نہیں آیا یا اس کے جو ٹارگیٹس تھے وہ لانگ ٹرم اچیومنٹ نہیں ہو سکے, شارٹ ٹرم میں اس نے کر لیے. ہم ویتنام کے اندر سر ہم نے دیکھا, ہم نے افغانستان کے اندر دیکھا, ہم نے سر لیبیا کے اندر دیکھا, ہم نے عراق کے اندر دیکھا, ایون ابھی جو پچھلے سال جو تھی ہم نے جو ایران کی اور اسرائیل کے جو درمیان میں جنگ تھی اس میں بھی دیکھا. تو سر یہ جو انتہائی شارٹ سپین کے اندر وہ آتا ہے, اب 100 دن کے لیے بہت زیادہ میکسیمم اگر میں دیکھتا ہوں تو عراق کے اندر وہ گیا تو 100 دن کے اندر سے اس نے وہ چیز وہ چینج کی اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ گیا. لیکن عراق کے اندر بھی ابھی آج کے دن تک کی اگر میں بات کرتا ہوں تو جس طرح وہ امن امان اور تحفظ اور آتشی سر جو عوام کے لیے لے کے آنا چاہتا تھا وہ ابھی تک وہاں پہ نہیں آ سکی. تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ سچویشن جو ہے وہ امریکہ کے لیے کتنی ورسٹ ہو سکتی ہے یا اس کے لیے بینیفٹ کہیں اور بھی جا کے ہو سکتی ہے اگر وینزویلا کو بھی کو درمیان سے اگر ہم ایک سائڈ پر رکھ دیں تب سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سوچ رہا تھا کہ 78 ایئر سے سارے مسلمان ملک انکلوڈنگ پاکستان سر امریکہ سے اچھے تعلقات مینٹین کرنے کی کوشش کرتے, ٹھیک ہے, بلکہ جو رولنگ کلاس تھی اور ایلیٹ کلاس تھی اس نے تو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ان کے تو بچے بھی ادھر, ان کی ریزیڈنس, ان کی انویسٹمنٹ, ان کے سب کچھ امریکہ میں ہی نظر آتا ہے. اور جو بھی پالیسی طے ہوتی پاکستان میں اس میں پرو امریکن فیکٹر نظر آتا ہے. 1978 یعنی کہ 1947 سے لے کے 47 سے آج تک کی بات کرتے ہیں اگر نہ صرف پاکستان بلکہ میں جب سوچتا ہوں کہ عراق, ایران, لیبیا, سیریا, سعودیہ, گلف کے سارے کنٹریز, گلف اور سعودیہ تو پرٹیکولرلی اس کے بالکل چھوٹے بچے کی طرح اس کے پاس رہے ہیں. نہ اپنی ٹیکنالوجی, نہ سیکیورٹی, نہ نیشنل موٹیو, کسی چیز کو اتنا دھیان نہیں دیا, سب کچھ انہیں سب لیٹ کر دیا. صحیح, وہ $1 ٹریلین ادھر سے لے کے جاتا رہا اس بہانے کہ وہ ڈیفینڈ کرے گا. صحیح, کبھی پتا چلا ہے کہ وہ ڈیفینڈ کرنے کی تو پوزیشن میں نہیں. میں ایک چیز یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اور یہ ڈائریکٹ ان کی ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ اور ان کی, جب ہم نے کبھی آپ کا نقصان نہیں کیا تو آپ مسلمانوں کا نقصان ہی نہیں, مسلمانوں کے ملک ڈسٹرائے کیوں کر رہے ہیں ون بائی ون. آپ نے عراق کو, لیبیا کو, سیریا کو, کوئی ملک مسلمانوں کا نہیں چھوڑا, حتیٰ کہ یہی بچے تھے آخری دیوار ایران اور پاکستان تھے. تو ایران کو آپ نے پچھلے سال بھی ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا اور آپ نے سال بھی نہیں گزرا اور آپ نے دوبارہ پھر اس کو نیگوسیشن کی ٹیبل پہ لا کے چیٹ کر کے پھر آپ نے کام شروع کر دیا. بالکل ایسے. ابھی میں آ جاتا ہوں کہ اس نے کیا حاصل کیا اور کیا گوایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو ایس اے نے سب کچھ ہی گوا دیا. صحیح, کہاں ہر بندہ اس کی خوشنودی کے لیے فکر مند رہتا تھا. ہمارے ایک وزیر اعظم ایسے بھی تھے کہ جن کی کوئی کال کوئی نہیں ادھر سنتا تھا تو انہوں نے لابیسٹ کو پیسے دے کے, وہ تو ابھی بھی سر ان کے پاس لابیسٹ ہیں سر, تو وہ انہوں نے بات کرنے کے لیے سارا ملک آئسولیٹ ہو گیا. ہم لوگوں نے, رشیا نے جب افغانستان میں انویژن کیا تو بچایا ہم نے. امریکن کی سیکیورٹی کا دھیان پاکستانی فورسز رکھتی رہی. اور طالبان جو آج ہماری طالبان ہم سے پڑھے ہوئے, ہم سے سیکھے ہوئے, ہمارے فنڈ پہ پاکستان میں 20 سال رہ کے گئے ہوئے, وہ آج پاکستان کے خلاف جو کر رہے ہیں. پھر دوسرا جو کام امریکہ بادشاہ نے کیا, اسرائیل جیسے روتھلیس, ظالم, اللیگل, میں کیا لفظ کہوں, حرامی بھی کہہ دینے کو تو چھوٹا ہے کیونکہ انہوں نے جو غزہ میں کیا, سر مورون کہنے زیادہ بہتر ہے, تھوڑا مہذب لفظ ہو جائے گا. بہرحال جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, فلسطینیوں کے ساتھ کیا, لبنان میں کیا, وہ تو ایسے ہے جیسے کرائے کا قاتل یا گنڈا پالا ہو. مگر جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. صحیح, اللہ عزت دینے والا ہے تو ذلت بھی دینے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ وقت آ گیا کہ باوجود ٹرمپ کو تمام نے منع کیا
کہ دیکھیں آپ نیتنیاہو کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں. آپ نے جو فائلیں بنائی ہیں وہ دنیا کے پتہ نہیں کس کس لیڈر کی فائلیں بنی ہوں گی, اس کو بھول کے آپ ابھی امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ ذرا پاؤں پہ بوجھ ڈالیں. مگر بہرحال وہ ٹریپ میں آئے, اسرائیل کو خوش کیا اور یہ جنگ چھیڑ دی. ٹھیک ہو گیا ابھی میں جنگ کے اوپر چند ایک لفظ. بالکل ٹھیک, آپ یہ پوائنٹ آ گیا سر, کیونکہ سر ابھی انہوں نے ایپسٹین فائل کی بات کی اور آپ ایک جرنلسٹ ہیں تو میرا خیال ہے میں آپ ہی سے اس کا میں پوائنٹ آپ سے دیتا ہوں. سر جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو نیٹو سر انہوں نے بنایا تھا, اور خاص طور پہ امریکہ جو ہے سر, چاہے نیٹو ہو چاہے کوئی بھی اگر بن رہی ہو تو اس کا سردار جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹیکلی امریکہ ہی بنتا نا. تو لیکن سر اب جو ہوا ہے, یہ پرابلم ہوا ہے, اس میں سے جتنے بھی نیٹو ممالک ہیں انہوں نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا کہ نہیں بھائی امریکہ ایک ناقابل اعتماد اتحادی ہے, لہٰذا ہمیں اس کی کسی بات پہ اعتبار نہیں. ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنے پوائنٹس کے اوپر کھڑا رہے, جب مذاکرات کے اگر میز کے اوپر جاتے ہیں تو ایران اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا, لیکن اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی بات پہ کھڑا رہے گا. پہلی بات تو یہ سر میں نہیں کہہ رہا, یہ نیٹو ممالک کی جانب سے جو یہ انڈر دی لائن جو گفتگو ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اور بات یہ کہ سر اگر یہ انہی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو سر کیا امریکہ کی گارنٹی کون دے گا سر, کیونکہ اب سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ بھائی فرض کریں رتا صاحب اور میرے درمیان میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو رتا صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے کرنل صاحب تیار ہوں گے, یا میری گارنٹی دینے کے لیے کرنل صاحب تیار ہوں گے. لیکن اب سچویشن یہ ہو چکی ہے کہ میری یا رتا صاحب کی گارنٹی دینے کے لیے کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا. سر اس سچویشن کو دیکھیں اور ایپسٹین فائل کو سر سامنے ایڈ کریں, پھر بتائیں سر. تھینک یو ویری مچ درانی صاحب, بہت مزہ آیا ہے, پینلسٹ بہت ڈائیورس اور وہ ہے. تو آپ کا جو کوشچن ہے ایپسٹین فائلز کے بارے میں, ساتھ نیٹو کا جو ریلیکٹنس ہے اس وقت, کہ کل جرمنی کے جو چانسلر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں, جرمنی کے پریزیڈنٹ, ان کی سٹیٹمنٹ بہت سٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی کہ آپ نے ایک انلیگل وار شروع کی ہوئی ہے. فرینچ کی بھی سر آپ نے سن لی ہے؟ ہاں جی, فرینچ کی ہوئی ہے, اس کے بعد وہ کینیڈا سے بات ہوئی, ساتھ ادھر سے ٹرکی کے, چائنا نے کل ان کو سمجھایا کہ بھی آپ ہر جگہ پہ وہ کرتے ہیں. تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو امریکہ انٹرنیشنلی ایسولیٹڈ ہے اس وار میں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ بیٹل فیلڈ پہ آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی اسرائیل ایران پہ اٹیک کر رہا ہے, امریکہ ایران پہ اٹیک کر رہا ہے, اور ساتھ مڈل ایسٹ کے ممالک جو ہیں جی بالکل ایسے وہ برابر کے شریک ہیں. اور آج ہی وہ نیو یارک پوسٹ ٹائمز کی ایک سٹوری سامنے آئی ہے کہ جی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی بار بار یہ ہو رہی ہے کہ آپ ایران پہ حملے تیز کریں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. اب اور خاص طور پر ان کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ بیسیکلی چائنا کو سپورٹ دینے کے لیے امریکہ کو پھنسا رہے ہیں اندر سر. سر یہ بھی ایڈ کریں نا اس کے اندر سر آپ. اچھا, چائنا دیکھیں چائنا کو اپنے کارڈز جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے, ان کو اور رشیا کو اس جنگ سے فائدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, براہ راست, جیسے ابھی رتا صاحب نے بات کی ہے نا. ہاں جی, وہ تو ایک طرح سے بینیفیشری ہیں کہ یہ جنگ یوکرین کی طرح ایک پرولانگ وار بن جائے, امریکہ پھنس جائے. اچھا, دوسری طرف جو ٹرمپ ہیں, اب اس میں ہم یہ تو ایک کانسپیریسی تھیوری یا ریئلٹی ہے کہ جو ٹرمپ ہیں وہ ادھر ان کا جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ بہت تیزی سے ان کی جو فائلز ان کے اگینسٹ جا رہا ہے, وہ کر رہا تھا. لیکن جب وار شروع ہوئی تو انہوں نے بہرحال اس پہ موریٹوریم کر دیا, اور اب وہ مزید جو ایپسٹین فائل ہے وہ اب نہیں آ رہی. تو انہیں ڈومیسٹکلی ایک اس کا جو ہے نا ایج مل گیا ہے, اور ساتھ ان کے اب میڈ ٹرم بھی ہونے والے ہیں. بالکل بالکل. اب جو ٹرمپ ہیں وہ دیکھیں بیفور پول ان کا یہی تھا کہ میں جنگ اینٹی وار ہوں, میں جنگ شروع نہیں کروں گا. بالکل ایسے. اور اس بات پہ انہیں بہت سارے ووٹ بھی مل گئے, مسلمانوں نے بھی ادھر ووٹ دیے ان کو. جی بالکل سر, ایون ہم نے ہمارے شہباز شریف صاحب نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو جو ہے نا نوبل کا ہم آپ کو جو ہے نا آگے. اچھا, وہاں تک چلو ٹھیک تھا, وہ ان کے کچھ ریئلٹی تھی کہ جو بھی وار ہوتی تھی اس میں ٹرمپ کا جو ہے نا وہ رول ہوتا تھا. بالکل تھا, روکنے کے لیے. اور اس دوران میں ہماری اور بھارت کے درمیان میں جو ایک ٹسل تھی وہ بھی تو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا نرندر سرنڈر, تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے ان کا رول تھا. اسی وجہ سے 7 جنگیں 14 فریق. ہاں جی, اور ان میں سے جو 12 فریق تھے انہوں نے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کیا. صرف ایران نے اور انڈیا نے نومینیٹ نہیں کیا تھا. شاید اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو ایران ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ اس کی فارن پالیسی ہے. ساتھ ہم ریلیکٹنٹلی یہ بھی کہہ دیں کہ انڈیا کے بھی ایک اپنی کہہ سکتے ہیں پالیسی ہے. اب
चूंकि ट्रंप साहब ने आते ही नेटो से भी पंगा ले लिया, हाँ। और नेटो को उन्होंने पहले कहा ये बर्डन है, बिल्कुल ऐसे, हम नेटो के साथ नहीं, उन्होंने एक तरह से नेटो को डिसफंक्शनल कर दिया। बिल्कुल उसको डिसऑन किया, बाद में डिसफंक्शन किया। हाँ, फिर वो ग्रीनलैंड पे चढ़ दौड़े, साथ बिल्कुल कभी कनाडा के ऊपर धमकी दे रहे हैं, तो उन्होंने नेटो को एक तरह से खत्म कर दिया है। तो नेटो का जो दुख दर्द है ना वो समझ आता है। यानी लेकिन कि वो आप ये कहते हैं कि बहन हमें तेरे दुख का अंदाजा है। मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं, जी जी, इनका रोल हमें समझ नहीं आया कि वो ईरान के इतने क्यों खिलाफ है। ठीक हो इस पे कर्नल साहब मेरे ख्याल में ज्यादा, अरे बिल्कुल हम इस पे बिल्कुल इस पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और आपने जो पॉइंट जो था वो बिल्कुल एक वो जर्नलिस्ट, ट्रू जर्नलिस्ट वाला और खासतौर पे एडिटर वाला सर आपने पॉइंट दिया है, और उसके बाद नीचे आपने लिख भी दिया है कि इससे मुत्तफिक होना आपकी मर्जी है, अदारा और एडिटर इससे मुत्तफिक नहीं है। जी रता साहब, मैं अब आपके पास, रता साहब अभी 15 पॉइंट्स ये कहा गया कि जी जो है वो अमेरिका की जानब से आए और वो पाकिस्तान के थ्रू ईरान गए और ईरान से जो है उनको उन्होंने हटा दिया, यानी कि ईरान ने कहा कि मैं 15 के 15 नहीं मानता अभी। लेकिन मीडिया के ऊपर वो 15 पॉइंट्स जो थे पूरे नहीं आए। अगर वो मोटे मोटे हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, और ये भी अल जजीरा के एक रिपोर्ट के मुताबिक चीजें हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी आप अपने जो 3 बड़े जोहरी मराकज को खत्म करें और अपनी जमीन, अपनी सरजमीन पे यूरेनियम की अफरोजदगी जो है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। तो सर इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल अभी सबसे ज्यादा बड़ी जो उनकी स्ट्रेंथ है अभी, जिसकी वजह से अमेरिका और इजराइल को वो क्या कहते हैं कि उसको एक मच्छर जो है उनके नाक में घुसा हुआ है, नमरूद के नाक में, वो कहते हैं कि जी अपने बैलिस्टिक मिसाइल खत्म करें। और खासतौर पर उनकी जो प्रॉक्सीज है उनको कहा कि आप इनको भी, उनकी फंडिंग आप रोक दें, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको आप खोल दें मुकम्मल तौर पे, और उसके बदले में ईरान जो आपके ऊपर पाबंदी है वो खत्म हो जाएंगी, और आपको जो सिविलियंस के लिए जो एटॉमिक एनर्जी है वो खुद बना के देंगे। तो ये चीजें बेसिकली सर ये तो वही चीजें हैं जो कि एक 8-10 सालों से चलती आ रही हैं सर। ये जो चीजें हैं ये पहले वाले पॉइंट्स हैं जो हमेशा से अमेरिका की डिमांड रही है, डिमांड ईरान के पास, लेकिन वो उन्होंने इसको जवाब दिया, उन्होंने कहा हमने नहीं। लेकिन वो देखें ये तो हमें पता था कि ये रिजेक्टेड है, और जब भी डिप्लोमेसी स्टार्ट होती है मुल्कों के बीच में, बिल्कुल ऐसे, तो वो अपने जो हार्डेस्ट पॉइंट्स होते हैं जी जी सबसे पहले वही पेश किए जाते हैं कि ताकि दोनों साइडों पे जो पॉइंट्स हैं आते जाएं, और अल्टीमेटली जो है उन चंद नुकात पे आके जो है वो कहीं तस्फिया हो जाए, दोनों मुल्कों को बिठा के कहा जाए कि चलें ये कॉमन पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। जहां तक रहेगी कि अभी तक जो है डाकिया वाला किरदार वाली बात है, तो वो ये भी मैं आपके प्रोग्राम में ये बात बता दूं कि इस वीकेंड के ऊपर हो सकता है कि ईरान की हायर अथॉरिटीज और अमेरिका की हायर अथॉरिटीज इस्लामाबाद में आमने सामने बैठकर मुज़ाकरात कर रहे होंगे इसी वीकेंड पे। ठीक है, तो दूसरी बात जो अमेरिका की इस वक्त पोजीशन है, देखिए अमेरिका पिछले 50 साल की या 70 साल की जो उसकी हिस्ट्री है, स्पेशली जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, वो एज अ सिक्योरिटी गार्ड जो है दुनिया में जो है वो जाना जाता है कि जहां पे इकोनॉमिकल ट्रिगर्स हैं, जो जहां पे भी रिसोर्सेज हैं वो वहां पे आके बैठ जाता है, उनके रिसोर्सेज को समझ लें कि निचोड़ता है या चूसता है, और उनको सिक्योरिटी के नाम के ऊपर उनसे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो भत्ता लेता है सर, भत्ता लेता है। सीधी बात करें ना, उनसे भत्ता लेता है ना वो। उसमें जो सबसे बड़ा रोल है इस वक्त वो चाइना का है। चाइना का रोल, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अभी एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और इस वैक्यूम को कौन फिल करेगा? दूसरी ताकतें फिल करेंगी। वो दूसरी ताकत कौन है? दूसरी ताकत जो इमीडिएटली बड़ी ताकत है वो चाइना ही है, और रशिया। और ट्रंप इस बारे में अपने नेटो को वार्न कर चुका है कि अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट ना किया तो जो चाइना है वो अगला सुपर पावर बन जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो बन चुका है, क्योंकि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है इस वक्त, ये सबसे जो बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे वो हुआ है हमारे जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनका, क्योंकि वो जाने जाते थे सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए। वहां पे आप पाकिस्तान से देख लें कि एक साल के अंदर जो पिछले रिपोर्ट आई थी हमें कि 10 अरब डॉलर जो है यहाँ से वहां इन्वेस्ट हो गए। बिल्कुल, तो वो क्यों हुआ था? कि इसलिए कि पता था सबको कि ये सिक्योर है, सेफेस्ट एरिया या सेफेस्ट जो पार्ट ऑफ द अर्थ है वो हमारा वो था। और दूसरा जो अहम चीज है आने वाले टाइम के अंदर वो है यूरोप। बिल्कुल, अमेरिका ने जो इजराइल को तगड़ा किया है वो मिडिल ईस्ट के लिए नहीं किया। मिडिल ईस्ट में तो कोई है ही नहीं उसके मुकाबले के लिए। एक्चुअल में वो तगड़ा कर रहा है इजराइल को यूरोप के लिए, यूरोप को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये उसकी हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है
کہ ایک طاقت کو دوسری طاقت سے کنٹرول کروائے اور اپنی طاقت جو ہے وہ منیمم یوز کرے اس کو. ٹھیک ہے تو اس وقت اپنے پرسنل ریسورسز کو سنبھال کے رکھے اور دوسروں کے ریسورسز کو کنزیوم کرے, دوسروں سے وہ جنگ کروا کے دونوں کو کمزور کرے اور اپنی جو ایک سپر پاور کی جو وہ اس کی ایک سٹیٹس ہے اس کو جو ہے وہ قائم رکھے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو ہے جو سب سے جو بڑی چیز آپ کو نظر آئے گی آنے والے ٹائم کے اندر کہ یہ جو ہماری 5 مین سٹیٹس ہیں آپ کی یو اے ای, قطر, آپ کا جو کویت ہے, بحرین ہے, یہ لوگوں کے پاس اس وقت ایک بڑا اہم موڑ پہ ہیں. یہ ملک اگر چاہیں تو اپنی جو وہ ان کی اکانومی کو چوس رہا ہے ایک 50 سال سے, وہ ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو. اور اس وقت چائنا کو چاہیے کہ اپنے کارڈز کو ٹھیک سے کھیلے اور اس کو وہ جو سپیس ہے اس کو کیش کرے. اس کو بالکل ٹھیک ہو گیا. سر دیکھیں اپنا کرنل صاحب, ابھی 2 چیزیں اب آ گئی ہیں. ایک تو ابھی جو تھا احسن نذر صاحب نے بات کی تھی کہ وہ انہوں نے آپ کی طرف کیا تھا کہ گیند اب آپ کے کورٹ میں آئے کہ بتائیں کہ ایران کو یہ جو یو اے ای یا یہ جو مڈل ایسٹ ہے, یہ جو ریاستیں جو ہیں ان سے کیا پرابلم ہے, پہلی بات. اور دوسری بات ابھی جو آ گئی ہے کہ یہ اگر یہ ریاستیں چاہیں تو امریکہ کو وہاں سے نکال سکتی ہیں. سر یور ٹیک. امریکہ تو نکل چکا ہے. اچھا, آپ کے کہنے کے مطابق امریکہ نکل کوئی گیا. شک شبہ نہیں, امریکہ کی چھٹی ہو چکی ہے مڈل ایسٹ سے. اوکے, وہ امریکہ جو $1 ٹریلین لیتا تھا اور تمام بادشاہتوں کو اس نے کھلی چھٹی دی ہوئی تھی کہ آپ کچھ نہ کریں, صرف شرطیں پالیں. صحیح. اس سے آگے فوج بنانے کی ضرورت نہیں, اکوپ کرنے کسی چیز کی کوئی ضرورت. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے صرف اپنی ایجنسی, اپنا جو بادشاہ کو بچانے کے لیے یا اس کو دوام دینے کے لیے جو ایجنسیز وغیرہ وہ انہوں نے بنائی ہیں, باقی عوام کو سہولت دینے کے لیے, سیکورٹی کے لیے کچھ نہیں بنایا تھا انہوں نے. ایران کو, پاکستان کو, ویسٹ ایشیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نہیں, جگہ جگہ ہر ملک میں, کویت, بحرین, یو اے ای, آگے قطر تک, سعودیہ, ہر جگہ اپنے اڈے بنائے. بالکل ایسے, اور ایسے اڈے بنائے ہیں کہ جن کا $1 ٹریلین معاوضہ لیا. ٹھیک ہے. ادھر ایئر فورس بھی چھوڑی ہے, ادھر سب چیزیں چھوڑی ہیں. اور پھر میں ابھی کہوں گا کہ بڑی سپیریئر وار گیمنگ اور اسٹریٹجی ایران نے استعمال کی. سپر پاور کو میں اس ملک کے جو کہ سوائے لڑائی کے اور سوائے ہر روز گولے مارنے کے اور بندے مارنے کے کوئی کام اور اسرائیل نے نہیں سیکھا. انہوں نے اس کو آگے لگایا اور پچھلے وہ کئی دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں. ان دونوں کو کٹھے شکست دینا کوئی مسلمان ملک کیا کوئی دنیا کا ملک یہ سوچ بھی نہیں سکتا. ہوا کیا کہ 46 سال کی سینکشن میں ایران نے پیٹ پہ پتھر باندھا. اپنی اکانومی ڈسٹرائے ہونے کے باوجود, پابندیاں ہونے کے باوجود, انہوں نے اپنا تیل چائنا کو اور ادھر ادھر پاکستان کو دیا, اپنا کام چلایا, اور اتنا بڑا ڈیفنس کا ارینجمنٹ اور اتنی افیکٹو فوج تینوں بنائی کہ جس کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. ٹھیک ہے سر, یہ ادھر میں ایک عرض کروں جی ایران کے اندر ماؤنٹینز کے بیچ میں نیچے زمین کے 6 منزلیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ساری منزلیں ایسی ہیں کہ کوئی اس وقت کوئی بھی دنیا کا ایسا میزائل نہیں کہ جو نیچے پہنچ سکے. ٹھیک ہے سر, یہ تو پوائنٹ دوسری بڑی ایک ضروری بات جی سر, یہ ٹنلنگ ان کی سی میں بھی ہے, اسٹیٹ آف ہرمس میں بھی ہے. ٹھیک ہوگا. اگر غلطی کی تو واپس کوئی نہیں جائے گا. سر یہاں پہ ایک پوائنٹ تو ہے, وہ یقینی طور پر ہم اس پر ڈسکس کریں گے, لیکن جو دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ جو ابھی مڈل ایسٹ پہ آ رہا ہوں, ان کا پوائنٹ سر دیکھیے جی, مڈل ایسٹ میں کو احساس ہو گیا کہ ہم نے سال پہلے ان کو $1 ٹریلین دیے. نہیں سر, وہ یہ بات نہیں, سر ان کا کوشچن یہ تھا کہ ایران کو مڈل ایسٹ کے اوپر اتنا غصہ کیوں ہے سر؟ میں یہ عرض کرتا ہوں, اچھا اس لیے ہے کہ مڈل ایسٹ والوں نے, تمام ملکوں نے مسلمان دشمنی, ایران دشمنی اور امریکہ کی غلامی ڈٹ کے, اور پھر اسرائیل سے دوستی, کبھی کسی رستے, کبھی کسی رستے, کبھی کسی ایکارڈ میں, کبھی کوئی بہانہ سازی, کبھی کوئی بہانہ سازی. یہ معاملہ تو بگڑتے بگڑتے بہت آگے چلا گیا ہوا تھا. اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں مسلمان ملکوں میں, ایسی پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, ایسے طالبان رجیم بھی ہیں کہ جب فلسطین میں بچے تک جینوسائیڈ ہو رہا تھا, انہوں نے ایک لفظ امریکہ کے خلاف منہ سے نکالا.
ایک سٹیٹمنٹ نہیں So نکالی. basically آپ ابھی بھی آپ کے قیدی صاحب نے ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ وہ اتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں. ان کی ہمشیر نے سر آج بیان دیا ہے. وہ جی ہمشیر ہے نا جی, میں تو دیکھیں وہ ہر قسم کا بیان دے قیدی ہے نا, جیل میں ہے نا, اور ان کا بچہ جو قاسم نے کیا, ہاں وہ اس نے غلط کیا, وہ اس کو کرنا نہیں چاہیے. نہیں غلط نہیں کیا, یہ ٹریٹرشپ ہے, غداری ہے میرے ملک کے ساتھ. جب کہ ملک ادھر جنگ لگی ہوئی ہے, ہم اس میں رول ادا کر رہے ہیں آپ پاکستان کو تھوڑا سا اوپر لانے کے لیے. ہم نے دن رات محنت کی ہے پچھلے چند ایک مہینے. ایران کو منانا کوئی آسان کام نہیں. ایران جنگ جیتا ہوا ہے, اس نے تو 2 دن پہلے ان کا نیوکلیر پلانٹ اٹھا دیا جس سے ریڈیشن آ رہی ہے ڈومینیکو والے سے. اس پہ سر ہم بات کرتے ہیں جی. ایسا سر ایک تو میرا آپ کو کلیئر ہو گیا. دوسرا سر یہ تھا کہ جو 5 جس بھی انہوں نے کہا کہ جو 15 شرطیں ہیں وہ تو وہی میں نے بھی کہا یہ تو پرانی شرطیں ہیں. تو اپنی جو اسٹرانگسٹ ترین جو چیزیں ہیں وہ ہم نے امریکہ نے آگے رکھی, اور ایران نے جو تھی اپنی اسٹرانگسٹ ترین جو 5 چیزیں آگے رکھ دی, 6 چیزیں رکھ دی. انہوں نے کہا کہ جناب اس میں سر جو بھی کچھ بھی ہے, لیکن جو ایک چیز جو مجھے تھوڑا سر ٹچ کر رہی ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پنچ کر رہی ہے, اس نے کہا توان کڈو. سر توان کون مانگتا ہے؟ ونر مانگتا ہے نا سر. تو یہ سر اس پہ ذرا تھوڑا سا پوائنٹ ذرا کریں, کیونکہ پہلا جو ہے اس نے کہا کہ جناب, اور دوسری بات جو اس کے اندر جو اس کے علاوہ جو مجھے زیادہ اس سے زیادہ میرے لیے ہانٹنگ مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا آبنہ ہرمز ہے اس سے جو جہاز گزرے گا وہ مجھے میری مرضی کے مطابق ٹول ٹیکس دے کے گزرے گا. سر یہ 2 پوائنٹس ہیں سر, اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. اچھا دیکھیں پہلے نا ہم ان مذاکرات کی نیچر پہ تھوڑا سا وہ کر لیں. ہاں ٹرمپ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں. جب جنگ دوسرے ہفتے میں تھی تو انہوں نے کہا جی ہمارے مقاصد ہم نے وقت سے پہلے چیز کر لی ہے پورے ہو چکے تو ہم شاید کسی وقت بھی بینک ڈاؤن کر لیں اور اس کو وہ کر لیں. تو اس پہ ایران کی طرف سے آیا کہ اب ہم سیز فائر کی طرف نہیں جائیں گے, ہم ایک پرماننٹ سیز فائر فار پیس کی طرف جائیں گے. کیونکہ ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ یہ 10-12 دن جنگ کرتے ہیں, جب مار پڑتی ہے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر کچھ دن بعد دوبارہ بمباری کریں گے, جس طرح انہوں نے لبنان کے ساتھ کیا ہوا ہے, جس سیریا کے ساتھ کیا ہوا تھا, یمن کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو اس طرح نہیں ہوگا, اب کوئی ایک پرماننٹ وہ ہوگی. اچھا اب میری گٹ فیلنگ پہلے, ویسے کل ہمارے فارن آفس نے کہا ہے کہ جی یہ جو آن گوئنگ ڈائیلاگ یا اس پہ ذرا آپ قیاس رائیاں نہ کریں, کیونکہ باقاعدہ اثر ان کا ہے, ہاں نازک معاملہ ہے. لیکن شاید یہ جو معاملہ چل رہا تھا بیہائنڈ دا سین یہ کبھی بھی سامنے نہ آتا اور یہ ڈائیلاگ چلتے رہتے, اس میں شاید پاکستان ہوسٹ ہوتا یا ٹرکی ہوسٹ ہوتا, لیکن وہ ٹرمپ کے دل میں بات ٹھہرتی نہیں ہے. انہوں نے اب نہیں یہ کہیں گا اس کی زبان میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی, دل میں تو شاید کچھ اور ہوگا, زبان تو اس کی مسلسل زبان نہیں, زبان سے پہلے اس کے ٹروتھ سوشل پہ یہ اس کی پوسٹ آئی وہی نا سر کہ بھئی ہمارا ان کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل ایرانی افیشل کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور ایران نے ہمارا ساری باتیں تسلیم کر لی ہیں, اینڈ اسرائیل وڈ بی ویری ہیپی ٹو فار دس ڈیل. تو یہاں سے نا بات شروع ہو گئی. بالکل وہاں سے فائنانشل ٹائم نے یہ خبر دے دی کہ جی اس میں جنرل عاصم منیر نے ایک بہت کی رول بالکل ایسے ادا کیا, تو وہاں پہ پاکستان جو ہے نا وہ لائم لائٹ. اچھا لیکن سر اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ وہ جو رشیا کے جو 2 اخبارات سے سر جو ان کی جانب سے جو یہ خبر جب بریک ہوئی تھی وہ زیادہ جو ہے نا اسپیڈ سے اسپریڈ آؤٹ ہوئی ہے, کہ کیونکہ اسرائیل نے خود کہہ دیا کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. پوری دنیا اسپیکولیٹ کر رہی تھی. جی جی ٹھیک ہے. اب آج اسرائیل کی جو تازہ ترین سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ریلائبل اس کے لیے پارٹنر نہیں ہے پیس کے لیے یا ڈائیلاگ کے لیے. بالکل بالکل, کیونکہ پاکستان جو ہے نا پرو ایران بھی ہے اور پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہے, پاکستان مسلم اسٹیٹ بھی ہے. تو اس کی بجائے کسی ایک نیوٹرل اس کے تو بھارت کو بنا لیں سر. نہیں اس کے لیے آپ کو انڈیا کے لیے وہ ایفرٹ کر رہے ہیں, اور مودی صاحب جو ایکٹیو ہیں رات سے. جی مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے اس پہ. اچھا یہ بات جو میری نظر کے سامنے پہلے انڈین میڈیا کے تھرو ہی گزری, اس کے بعد پھر میں نے اسرائیلی چینل 13 پہ جا کے اس کو کنفرم کیا, تو ان کو واقعی اس پہ بہت اعتراضات ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب آپ نے بات کی وہ ایران کی ٹرمز کی. جی جی دیکھیں ایران کی جو ٹرمز ہیں بہت ہی ریزنیبل ہیں, اور کوئی اس میں آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تاوان. اچھا وہ ویسے کہہ رہے ہیں جی کمپنسیٹ کریں, ذرا اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کریں. اچھا چلیں ہاں کیونکہ رائٹ ناؤ ابھی سچویشن ویسی نہیں. انہوں نے کہا کہ جو ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کو ہم ڈیمیجز کہہ لیں
ہم اس کو توانا دینا کہیں. ٹھیک ہو گیا. کمپنسیشن ہمیں, یعنی کہ میری گاڑی آپ نے ٹھوکی ہے لہذا میری گاڑی کی لائٹس وغیرہ جو ٹوٹی ہیں آپ اس کا مجھے نقصان دے دیں. اچھا یہ اب یہ چیز ہم ان کے جو 15 پوائنٹ آیا ہے نا, جی سر, اس میں ہے کہ ایران کے اوپر پابندیاں اٹھا لی جائیں گی. اچھا پابندیاں اگر اٹھتی ہیں تو اٹ از مور دین کمپنسیشن, کہ اس میں ان کے جو فریزڈ وہ ایسیٹس ہیں وہ ان کے پاس وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے, آ جائیں گے. اور ایران کا جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ اگر وہ ٹال لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایران کی جنراسٹی تھی کہ ادھر سے وہ کسی کو بغیر فری آف کاسٹ جانے دے رہا تھا, ورنہ وہ کافی ساری ایسے پیسیجز ہیں جہاں پہ دنیا کے جو ہے وہ ممالک ان سے ٹول لیتے ہیں. چکن نیک ہے نا سر, وہ اچھا ایزیلی ہاتھ میں آ جائے گی. اور امریکہ نے کہا ہے ٹرمپ صاحب نے کہ جی امریکہ اور ایران دونوں مشترکہ طور پر آبنائے حرمز کو وہ پولیس کریں گے, کنٹرول کریں گے. اچھا اس کے اوپر سر جو باتیں ہوئی ہیں سر وہ بھی سر ساتھ ہی بتا دیں. اچھا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ڈیل کے بیسیکلی وہ ڈیل میکر ہے, ٹریڈر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایران کو کہے کہ جی آپ 10% ان سے ٹول لیں اور اس میں سے 2% ہمارا بھی ہوگا کیونکہ ہم بھی آپ کے پارٹنر ہیں. It can happen. تو اس پہ جہاں پہ آ کے نا ایران کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو جاتی ہے, فیس سیونگ بھی دونوں اس سائڈز کے لیے. یعنی کہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کو تھپڑ بھی نہیں مارے گا لیکن امریکہ کو اپنے گھٹنوں پہ بھی لے آئے گا. تو دراصل وہ امریکہ جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے یوکرین نہ بن جائے, اور امریکہ ایران جو ہے, اب ایران جنگ ہم کہتے ہیں جی جیت نہیں سکتا, لیکن ایران کا نہ ہارنا, اس جنگ کو پرولونگ کرنا یوکرین کی طرح, تو وہ ٹرمپ کے ووٹر اور ٹرمپ کی ہار ہے سر. ہاں ٹرمپ کی اور امریکہ کی, اسی لیے وہ اس جنگ میں جس کو وہ اپنا وہ اس کے امریکن نمائندے کے طور پہ بلا رہے ہیں وہ جے ڈی وینس ہے. جی بالکل, وہ اس کے ذہن میں ہے کہ اگر جنگ لمبی ہو گئی تو یہ امریکنز کے میموری میں رہے گی اور ان کے لیے مڈ ٹرم بھی اور اگلا الیکشن بھی مشکل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اس لیے جو جے ڈی وینس ہے وہ جنگ کو شاید ختم کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے انہوں نے کہا تھا وہ ان کے جو داماد ہیں اور دوسرے وہ ذرا پرو اسرائیل اور وہ پرو وار, جہاں سے ہم کوئی ایک خوش فہمی ہمیں ہے کہ جنگ بند ہو جائے گی اور اس میں ایران کے لیے ایک ایز ونر کے طور پہ جو چلے ونر نہ بھی ہو لیکن ایز اے سیویئر تو باہر آئے گا. دیکھیں جنگ نیریٹو کی وہ ہوتی ہے, اس میں کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ یہ اتنے اوور رن سے ہار گیا یا جیت گیا. نیریٹو جس کا جیت گیا سر وہ جیت گیا. ٹھیک ہو گیا. رتا صاحب جس طرح بھی آپ نے بات شروع کی تھی تو میں نے کہا تھا ہم اس کو دوبارہ پہلے ہم یہ کر رہے ہیں اس کے بعد آتے ہیں. یقینی طور پہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ تمام تر صحرا جو ہے اس کو سر پہ بندھے, اور بھارت کو یقینی طور پہ وہ آگے لے کے آئے گا, کیونکہ اسرائیل کو پاکستان کو دبانے کے لیے یا امریکہ کو پاکستان کو دبانے کے لیے بھارت سے زیادہ اچھا کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں مل سکتا. دیکھیں ابھی لیکن سر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں گا, تھوڑا مجھے دے دیں وقت دے دیں. لیکن سر پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان بھارت کی جو میڈیا بولتا ہے یا بھارت کی جو لینگویج ہے, چاہے وہ ان کے وزیر ہوں, چاہے ان کے کوئی اپنا ممبر آف پارلیمنٹ ہو یا ان کے صحافی ہوں, سر پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقہ جو ہے, میں صرف کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, ایک مخصوص طبقہ جو ہے سر وہ انہی کی لینگویج کو ہی آگے لے کے کیوں چلتا ہے سر؟ دیکھیں پہلے سر اس کی پھر اس کے بعد. ہاں جو جہاں تک مودی کی بات ہے, جہاں تک انڈیا اور اسرائیل کے ریلیشن کی بات ہے, اب دیکھیں اس نے اس کو اپنا باپ تسلیم کیا ہے, اب اس کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے تھوڑا بہت, تو اس کو جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ کریڈٹ تو دینا, ٹھیک ہے, اس کا صلہ تو اس کو دینا. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا کنزمپشن کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہونی ضروری ہوتی ہیں. یہ بات اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کا رول ایران کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا, کیونکہ ایران نے ابھی دیکھا ہے کہ انڈیا نے اس کو جو ہے اس کے بیک پہ خنجر گھونپا ہے. جی, اور یہ چیز جو ہے یہ چیز ایران بھولتا نہیں ہے. جب بھی آپ نے دیکھا اس کی ہسٹوریکلی وہ ایک نیشن ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات, ابھی کرنل صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو امریکہ ہے وہ نکل چکا ہے مڈل ایسٹ سے. میں بس احترام میں ان سے اختلاف کروں گا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے امریکہ یہاں سے نکل جائے گا. دیکھیں وہاں پہ بادشاہتے ہیں, بالکل وہ بادشاہتے ہیں, یا تو بادشاہتے چینج ہو جائیں, صحیح, تو پھر تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ ہو جائے گا, پوری رجیم چینج ہوگی تب ہو سکتا ہے. ادروائز اس وقت جو ہے ہاں سلولی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگلے 20 سال میں, اگلے 30 سال کے اندر
جب یہاں پہ اوور آل سینیریو پولیٹیکلی چینج ہوگا. اور چائنا کی ایک اور چیز ہے نا, چائنا اسٹریٹجیکلی کبھی بھی ملٹریلی سامنے آتا نہیں ہے, نہیں آئے گا, وہ کبھی بھی آ کے اگریشن نہیں دکھائے گا, وہ سلولی کھیلے گا, وہ بزنس کے تھرو آئے گا, کیونکہ اس کی اکانومی یا اس کی جو پاور ہے وہ اس کی اکانومی ہے, اس کی ملٹری نہیں ہے. جو امریکہ ہے اس کی جو پاور ہے وہ اس کی ملٹری ہے, وہ اس کی اکانومی نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ یہ ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ آنے والے دنوں میں ہاں اس کو کس طرح سے وہ صحیح طرح سے یوز کرتا ہے, دیٹ ایکچولی میٹرز. اب دوسری جو چیز ہے جو ابھی آپ نے بات بتائی کہ ایک طبقہ جو ہے وہ ایک پنچنگ کر رہا ہے, وہ دوسری سائڈ پہ جو ہے جا کے بات کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے ملک کے اندر کہ اس طبقہ وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, یہ ہمیشہ سے رہتے ہیں. وہ چاہے 65 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ ہو, 71 کی جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ تھے جو اس وقت پاکستان کے اگینسٹ, اس وقت نیریٹو, آپ اس وقت کی اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں, اس وقت کی اپوزیشن کے بیانات دیکھ لیں. آپ صحافی ہیں, آپ کسی لائبریری کا وزٹ کریں, آپ دیکھیں جا کے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں. ہمیں اس چیز سے آگے ایز اے نیشن سوچنا ہے کہ پاکستان کو جو رول ملا ہے وہ کتنا اچھے طریقے سے اس کو نبھاتے ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اگر یہ اس کی ایگزیکیوشن اچھی ہو گئی تو آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر جس طرح سے چائنا کے لیے مڈل ایسٹ میں اسپیس کریٹ ہوا ہے, اس طرح پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اسپیس کریٹ ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. ان کو بھی نظر آئے گا کہ ہمارا سیکورٹی گارڈ 20,000 کلومیٹر دور نہیں بیٹھا ہوا, یہ چند 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہوا ہے ہم سے. ٹھیک ہے, جیسے ہم بولتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا آن کال ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ چیز جو ہے, یہ چیز پاکستان کے لیے بھی ایک اپرچونٹی کریٹ ہوگی. اور آنے والے ٹائم کے اندر بینگ اے مسلم ہمیں چاہیے کہ یہ جو آپسی ان کی تصل ہے مسلم کنٹریز کی, ہمیں وہ والا رول ادا کرنا چاہیے. ان تمام ملکوں کو ہمیں اکٹھا کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کرنا صاحب, یہ جو ابھی بات ہوئی اور اس کے درمیان میں نے کہا تھا آپ کی گفتگو سے سر میں نے ایک پوائنٹ نکال لیا ہے, وہ میں نے لکھ لیا تھا اس وقت. ایک دو سر میں آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہوں. سر ابھی جو ریوٹرز کی سر آج میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس کے مطابق جو تقریباً 12,000 سے زائد, سر ذرا کائنڈلی کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی تھنک بٹوین 12,000 to 16,000 یہ فوجی جو ہے وہ ڈپلوائے کرنے جا رہا ہے امریکہ. تیاری کر لی ہے اس نے, ان کو تیار کر لیا ہوا ہے, اور وہ اسپیشل فورسز ہیں ان کی, جس کو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کیس مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو وہ جو ان کا خارگ جو ان کا ہے جزیرہ جو ہے اس کے اوپر سر وہ قبضہ کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں. دوسرا کیونکہ سر وہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو ان کی جو یہ ہرمز ہے اس کے نیچے بھی اسی طرح ان کی ٹنلز ہیں, سب کچھ ہے. تو سر اگر خدا نہ خواستہ مذاکرات کسی کروٹ ہوتے یا اونٹ جو ہے ہمیں کسی کروٹ بیٹھتا نظر نہیں آتا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہی ایک انتہائی ناقابل اعتبار اتحادی جیسا نیٹو نے کہا ہے امریکہ, کیا وہ خارگ کے اوپر حملہ کرنے کی پوری اپنی بیوقوفی کر لے گا سر؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ بڑی اسٹریٹجک بلنڈر ہوگی. وجہ یہ روٹس کی خبر ہے سر, میری سر ٹیبل سٹوری نہیں ہے سر, میں نے بھی سنا ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ کافی لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ فیس سیونگ کے لیے اس کو ادھر اپنی پیرا لینڈنگ کرنی پڑے گی, بے شک وہ 1 کلومیٹر میں کر کے دکھائے, تاکہ اس کا وہ شکست سے نام سے وہ جھنڈا کہیں کھڑا کر کے تو صلح کر. ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماؤنٹینس ایریے میں جہاں کہ ان کے آلریڈی ڈیفنس بنے ہوئے, ماؤنٹین کا یہ ہے جی کہ ماؤنٹین کے اوپر آپ ایک مشین گن والا ٹیم بنا دے 4 بندوں کی, وہ پورے بریگیڈ کو نیچے ہل دینے. ہم نے دیکھا ہے نا سر, ہم نے یہ کرگل میں دیکھا ہے. میں یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بلنڈر ہوگی اور اتنا یہ سارا جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے, بوٹس ان گریو ہوں گے. یعنی کہ بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو باڈی بیگز جو ہیں اس کی, وہ باڈی بیگ ہوں گے سارے. ٹھیک ہے. اور ایک چیز, دوسری چیز, ایمفیبیس آپریشن کرنے کے لیے آپ کو کوسٹل بیلٹ میں سیف زون چاہیے ہوتا ہے اور سرپرائز کا ایلیمنٹ چاہیے ہوتا ہے, اور آپ کو واسٹ کوسٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں دشمن 3-4 جگہ پہ آپ آئیں اور دشمن کی جو ریسورسز ہیں وہ ڈسیپیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہاں تو چھوٹی جگہ ہے, آپ نے اسی میں آنا ہے, بے شک لیفٹ سے آئیں یا رائٹ سے آئیں, پھر لنک اپ کریں گے. جدھر سے آئیں گے میزائل ایران کے پہلے ٹیسٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ آلریڈی 0 ہو کے ان پوائنٹوں پہ لگے ہوئے ہیں. جدھر بھی آپ کوشش کریں گے وہ آپ کو اڑا دیں گے. اور یہ ایک ایسی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لاسٹ ملٹری آپریشن میں یہ ایسی ٹرمپ کے لیے بدنامی اور
US आर्मी के लिए होगी कि वो जो हिस्ट्री में कभी वो उसको मिटा नहीं सकेंगे। ठीक हो ये गया, ब्लंडर उनको नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक एक होगा। चीज, दूसरी चीज मैं एक अर्ज करूंगा, जहां तक मिडिल ईस्ट का ताल्लुक है, मैं क्यों कहता हूं कि ये ट्रम्प साहब फारग हो गए। सर $1 ट्रिलियन हर एक ने दिए हुए थे, वो जीरो हो गए, वो और पैसे मांग रहा है। अब इस वक्त पैसे मांग रहा है और फिर ट्रिलियन ही मांग रहा है कि जी वो जो अब वो चीजें खराब हो गई है, मैंने उनको रीबिल्ड कर दिया, मैंने इतनी गोलियां चला दी, इतने मैंने मिसाइल मार दिए। मुझे उनमें इतना चला रूलर कोई नहीं नजर आता कि जिसका पहले सब कुछ तबाह हुआ है, दुश्मन 2 कदम पे बैठा हुआ है, ईरान जो मिसाइल पे मिसाइल तो फिर वो अपनी फौज खड़ी नहीं करेगा। अगर वो अपनी खड़ी करेगा तो अमेरिका फिर भी गया ला मुहल्ला उधर वो अपनी फौज अगर किसी और की फौज लेता है, जैसे पाकिस्तान की फौज लेता है, ये अर्ज कर, उनके पास इमीडिएट सोल्यूशन ये होगा कि पाकिस्तान कैसे मांगेंगे। पाकिस्तान उनको इक्विपमेंट भी दे, पाकिस्तान उनको टैंक तोप भी दे, मिसाइल भी दे, ठीक, और बंदे भी दे, ठीक है। और इसका तकरीबन 20 से 30 बिलियन डॉलर का है, उसमें से आधे पैसे ले और अपना कर्जा उतारे। अच्छा सर, और एकदम आपका 2-4-6 महीने में आपके मुल्क में बिल्कुल आपकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है सारी दुनिया को। चले सर, मेरे पास क्योंकि वक्त की बिल्कुल बहुत ज्यादा किल्लत है सर, जाते जाते एहसन साहब, सर सिर्फ एक पॉइंट कि हम सर थोड़ा सा शॉर्ट भी रखिएगा इसको कि ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हमें नजर आ रही है सर, क्या आने वाले दिनों के अंदर आप यहाँ पे एक और कोई पैक्ट होता हुआ आप देख रहे हैं इन ममालिक का जिनका नाम अभी कन्ना साहब ने लिया, रता साहब ने लिया, पाकिस्तान के साथ आप उनको किस सिचुएशन में देख रहे हैं सर आप? देखिए, अल्लाह करे पैक्ट हो जाए। अच्छा। और पाकिस्तान को ये एजाज हो के इन्होंने होस्ट किया, लेकिन हमें इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, खुदा न खास्ता ये पैक्ट नहीं होता तो उसके बाद फिर हमारे ईरान के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे, सऊदी अरेबिया के साथ कैसे होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया एट द एंड ऑफ द डे राइवल टू ईरान है। बिल्कुल ठीक है। अब हम सऊदी अरब के साथ भी आंखें चुरा के हम इस तरह के सारे वो कर रहे हैं। एक आखिरी बात ये रत्ता साहब ने की कि वो चाइना जो है ना मिलिट्री और उसमें दूर रहता है। देखिए, अभी जंग जारी है, जंग खत्म होगी तो ये स्टोरियां सामने आएंगी। हमारी जो जंग हुई थी 84 घंटे की, बिल्कुल उस जंग की एक ही स्टोरी थी कि चाइना का मिसाइल और राफेल तैयारा। ठीक है। तो ये जंग खत्म होगी तो चाइना और रशिया की जो टेक्नोलॉजी है वो सामने आएगी, उनकी स्टोरियां फिर हमारे सामने आएंगी। और दूसरा, मेरे ख्याल में ये ईरान में रजीम चेंज करने आए थे, तो रत्ता साहब की इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जो अमेरिका इधर से वो कमजोर होगी। चले आपने तो किसी बात से तो इत्तेफाक कर लिया, रत्ता साहब चेंज पहले मिडिल ईस्ट में होगा, ठीक है, ईरान में शायद काफी थोड़ी देर बाद होगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, मेरे जो मेहमान हैं इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी एहसन नजर साहब ने बात की कि जब पाकिस्तान और भारत आई हुई तो उसके बाद जो अंडर द लाइन, या आप ये कह लें कि जो उसका कंक्लूजन निकला था कि पाकिस्तान का जहाज और चाइना का मिसाइल, जिसको हम अपना जो PL-15 जो था उसने एक हवा का जो उकाब था उसको तबाह कर दिया। और अगर मैं इस जंग की अगर बात करता हूँ तो अभी तक जो हमें खबरें मिली हैं वो है F-35 F-35 का लॉक होना और उसका हिट होना। आने वाले दिनों में क्या खबरें निकलती हैं और उसका अंडरलाइन क्या बनता है, यकीनी तौर पे हम यहीं पे बैठेंगे, अपने तज्जियाकारों के साथ बैठेंगे, गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम वक्त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।